کتنا گر گئے ہیں لوگ اس ایک شخص کو گرانے کے لیے۔ میرا نام ہے اکرم علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور جس نے شیئر نہیں کیا وہ 10 سال کے لیے بدقسمت ہو جائے گا۔ نہیں، مذاق کر رہا ہوں، آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ کی سمجھ میں آئے اور آپ کو کوئی بات پازیٹیو لگے یا کوئی چیز آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑے تو ضرور لائک کیجیے گا، اور پسند نہ آئے تو ڈس لائک کیجیے گا، آپ پابند نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے بات یہ کرنی تھی کہ بچپن میں ہماری والدہ مختلف واقعات، مختلف کہانیاں، مختلف قصے سناتی تھیں، کچھ پازیٹیو، کچھ پریوں کے، کچھ دیوں کے، کچھ جو ہے پرانے بزرگوں کے کہ واقعات ہوتے تھے، یا ہمارے جو سابق کرام گزرے ہیں یا بزرگان دین گزرے ہیں ان کے واقعات ہوتے تھے جو آج تک ہمارے ذہنوں میں نقش ہیں۔ تو ہماری والدہ نے ایک واقعہ بتایا تھا کہ ایک مصور نے اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے فرشتے کی پورٹریٹ بنانی چاہیے۔ تو بہت سارے لوگوں سے ملا، بہت ساری لوگوں سے اس نے ملاقات کی، اور ڈھونڈتا رہا تو آخر میں اس کو ایک بچہ ملا، معصوم بچہ، 1.5 سال کا، 2 سال کا، بہت خوبصورت بچہ۔ اس کو دیکھ کے اس کو ایسا لگا کہ اگر فرشتے کا کوئی تصور ہوگا دنیا میں تو وہ ایسا ہی ہوگا۔ وہ بچہ جو ہے اس کو فرشتے سے اس نے جو ہے اس کو لگا کہ یہ بالکل فرشتہ ہے، تو اس نے اس بچے کی پورٹریٹ بنائی اور اس پہ لکھا اینجل یا فرشتہ۔ کافی ٹائم گزر گیا، 15-20 سال، 25 سال گزر گئے، تو پھر اچانک اس مصور کے دل میں خیال آیا، اس آرٹسٹ کے دل میں، کہ مجھے شیطان کی پورٹریٹ بھی بنانی چاہیے۔ تو وہ شیطان کی پورٹریٹ بنانے کے لیے بہت سارے لوگوں سے ملا، ڈاکوؤں سے، شرابیوں سے، زانیوں سے، گناہگاروں سے، ہر قسم کے لوگوں سے ملا۔ تو آخر میں اس کو جیل میں ایک ایسا قیدی نظر آیا جس کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی، اور جو جیل میں اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کو دیکھ کے اس کے چہرے پہ اتنی مکروہ چہرہ تھا اس کا، اور اتنا خطرناک چہرہ تھا اس کا، کہ اس کو لگا کہ اگر دنیا میں شیطان اپنی اصل شکل میں آئے تو اس کی شکل ایسی ہی ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہاری پورٹریٹ بنانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تم میری پورٹریٹ کیوں بنانا چاہتے ہو؟ قیدی نے کہا۔ تو اس نے کہا کہ میں شیطان کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں، اور شیطان سے تشبیہ دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اگر شیطان کا کوئی تصور ہوگا وہ بالکل تمہاری شکل کے جیسا ہوگا۔ تو اس شخص نے کہا کہ وہ رونے لگا۔ تو مصور نے پوچھا تم رو کیوں رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آج سے 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے تم نے جس فرشتے کی پورٹریٹ بنائی تھی وہ بچہ میں ہی تھا۔ تو انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک فرشتہ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے عمل سے اور اپنے حرکات سے اور اپنے اعمال سے جو ہے وہ فرشتہ رہتا ہے یا شیطان بن جاتا ہے، یہ اس کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس تہمید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ میں سے بھی کچھ لوگ بغیرت دنیا کے سب سے بڑے بغیرت کی تلاش میں نکلیں اور اس کا پورٹریٹ بنانا چاہیں تو آپ کو دنیا میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پاکستان میں ہی آپ کو بہت سارے ایسے سیاستدان مل جائیں گے کہ آپ ان کو دنیا کا سب سے بڑا بغیرت کا خطاب دے کے ان کا پورٹریٹ بنا سکتے ہیں۔ شروع میں نے ایک بات کی تھی، کتنا گر گئے ہیں یہ لوگ ایک شخص کو گرانے کے لیے۔ عمران خان آج ایک بہت بڑی مشکل میں ہے، اور وہ مشکل پتہ ہے کیوں ہے؟ مشکل یوں ہے کہ وہ ہماری دنیا کا آدمی نہیں ہے، وہ ہمارے سیاستدانوں کی طرح سیاستدان نہیں ہے۔ اس نے سیاست میں تبدیلی لانے کی کوشش کی، جو یہاں کا سیاست کا نظام ہے، جیسا نظام ہے آپ اور میں سب واقف ہیں، اس نے اس سیاست سے بغاوت کی، تو اس کو کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ایون اس کے اپنے ساتھیوں میں، اس کی اپنی جو صفیں ہیں اس کے اندر ہی کئی میر جعفر
اور جو ہے یہ موجود ہیں جو کہتے ہیں نا کہ اپنی ہی آستینوں میں خنجر چھپے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ کیا تماشا ہوتا ہے ہمارے یہاں سیاست میں۔ یہ تماشا آپ روز ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، کروڑوں روپے کی بولیاں لگ رہی ہیں، کروڑوں روپے کا ہیر پھیر ہو رہا ہے، کروڑوں روپے کی ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے ایک سینٹ کی سیٹ کے لیے۔ یعنی کہ سینٹ کی سیٹ میں کروڑوں اربوں روپے جو لگ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ ہماری اور آپ کی خدمت کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے یہ ہمارے لیے کچھ اچھے کام کرنے آ رہے ہیں، یا یہ ہمارے لیے دودھ کی اور شہد کی ندیاں بہا دیں گے، یہ ہمارے ملک کو اور ہمارے لوگوں کو غربت سے نکال کے جو ہے وہ امیری کی طرف لے جائیں گے، یہ ہمیں اچھا پانی پلائیں گے، صاف پانی پلائیں گے، یہ بجلی اور گیس کے جو مسئلے ہیں یہ حل کر دیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ اپنے پیسے ریکور کریں گے۔ جس نے جتنے 14 کروڑ لگائیں یا 15 کروڑ لگائیں یا ایک جگہ پہ، اور ٹوٹل ملا کے جو ہے اربوں روپے جس نے انویسٹ کیے ہیں، سب سے پہلے تو وہ اپنے پیسے وصول کرے گا نا بھائی۔ میں تو یہ حیران ہوتا ہوں، میری عمر 50+ ہے، لیکن چھوٹی سے چھوٹی چیٹنگ کرتے ہوئے بھی میں یہ سوچتا ہوں کہ یار اب میں کتنا جیوں گا، 2 سال 4 سال 5 سال۔ تو اس چھوٹی سی عمر کے لیے مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں حرام کھاؤں یا 2 نمبر پیسہ کماؤں یا 2 نمبر پیسہ جو ہے حاصل کروں۔ لیکن یہ 70 75 سال کے سیاستدان ہو گئے ہیں، ان کی 77 سال عمر، کسی کی 78 سال عمر ہے، کسی کی 65 سال عمر ہے، ان کو کوئی اپنی موت نظر نہیں آتی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر میں بھی یہ پیسہ لے کے جائیں گے، یہ کروڑوں روپے کی ہیر پھیر کرتے ہیں صرف۔ اور سب سے بڑی بات ہے، بغیرتی کی انتہا یہ ہے کہ قرآن شریف کو اٹھا کے یہ قسمیں کھاتے ہیں، یعنی کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہے اللہ کی کتاب کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کا کسی چیز کا، موت کا، قبر کے عذاب کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ان کا دین، ان کی دنیا، ان کی سب کچھ پیسہ ہے، چاہے وہ کسی عوام کو مار کے، کسی کا خون چوس کے، کسی کا خون پی کے، کسی طرح سے بھی حاصل کیا جائے۔ بہرحال ہمارے یہاں کا نظام ہی کچھ ایسا ہے۔ ہمارے سیاستدان، ان کا جو مائی باپ ہے وہ امریکہ ہے، ان کا مائی باپ جو ہے وہ ہمارا پڑوسی ملک ہے، یورپی ممالک ہیں۔ اللہ کو تو شاید ان کے ذہن میں گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کوئی اللہ کا وجود ہے اور کوئی ان کی بھی پکڑ ہوگی، بے شک ہوگی، لیکن ان کو ایسا نہیں لگتا۔ شاید انہی لوگوں کے لیے کہا گیا سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، اور ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، اور نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، مطلب وہ بالکل فارغ ہو چکے ہیں۔ تو سیاستدانوں نے تک اگر یہ میری تقریر پہنچے، ان پر تو کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی عام میرے جیسے غریب آدمی کے دل میں تھوڑا سا بھی درد ہو اور تھوڑا سی بھی انسانیت کسی کے دل میں، ہم میں سے کسی کے دل میں ہو، تو آخرت کی فکر کر لیں، دنیا داری کو چھوڑ دیں، عمران خان کے چہرے کا نور دیکھیں اور ان خبیثوں کے چہرے دیکھیں۔ کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں، سب ایک سے بڑھ کر ایک ہے ماشاءاللہ۔ اتنے نورانی چہرے ہیں ان کے کہ ان کے جو کرتوت ہیں، ان کی چھاپ، ان کی ساری چیزیں ان کے چہروں پہ عیاں ہے۔ تو میری جو اندر تو اس ٹائم بہت غصہ بھرا ہوا ہے، اور چہرے پہ جو ہلکی سی مسکراہٹ ہے، یہ بھی بڑی تلخ مسکراہٹ ہے۔ دل سے اندر سے میں اس ٹائم بڑی تکلیف میں ہوں۔ تکلیف اس بات کی ہے کہ کوئی ایک شخص تو ہے جو ہمارے لیے سوچ رہا ہے۔ بے شک اس کے دور میں پیٹرول 100 روپے، 125 روپے، جو بھی چیزیں، چینی، آٹا، سب غلط، کیونکہ اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے نا کہ سارے کے سارے ایک ہو گئے، سارے مافیاز اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، نظر آ رہا ہے، اور وہ شخص کیا کر رہا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ تو امید تو یہی ہے کہ عمران خان اس مشکل سے بھی نکل جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کا ساتھ دیں گے، کیونکہ وہ حق پر ہیں۔ لیکن اگر وہ کل وزیر اعظم نہ رہے اور نو کانفیڈنس کا ووٹ جو ہے ان کو، وہ جو تعداد ان کو چاہیے کانفیڈنس کے ووٹ کے لیے، وہ پوری حاصل نہیں کر سکے، تو وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی ہمارے لیے آواز اٹھائیں گے، اور اگر وہ اپوزیشن میں بھی نہیں بیٹھ سکے تو وہ عوام میں آ کے ہمارے لیے آواز ضرور اٹھائیں گے۔ کیونکہ ایک واحد شخص میں نے اپنی زندگی میں جو تھوڑا سا سنسیئر مجھے نظر آیا ہے ملک سے
اور عوام سے اور غریبوں سے وہ عمران خان ہی نظر آیا ہے۔ ٹھیک ہے، مشکلات ہیں، یہ ٹائم بڑا سخت ہے، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، غریب آدمی کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی برے جذبات نہیں ہیں، برے خیالات نہیں ہیں، اور ہمارے دل میں اس کے لیے دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے، ہر اس شخص کو کامیاب کرے جو پاکستان کے لیے، غریبوں کے لیے اچھا سوچتا ہے اور پاکستان کو ترقی کی راہ پہ لے جانا چاہتا ہے۔ تو جس حد تک بھی ساتھ دے سکیں، مورلی یا پاور سے یا طاقت سے یا اپنی آواز سے یا اپنی ویڈیو سے، کسی بھی طریقے سے عمران خان کو اور حق پہ جو لوگ ہیں ان کا ساتھ دے سکیں تو ضرور دیجیے گا۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔